بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ليعلم الله من ينصره ورسله إن الله قوي عزيز. سورہ مبارکہ حدید کی بہت ہی مشہور آیت ہے، اور چونکہ اس آیت میں آنے والے امام کی حکومت کی وہ بنیادی خاصیت بیان کی جا رہی ہے، جس کی جانب 2 محرم کی مجلس میں بھی اشارہ ہوا تھا، اور اب جو ہمارا موضوع کل رات تک جہاں پہنچا تھا اور اس سے بات کو آگے بڑھانا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی اس آیت کا یہی پیغام بہت اہم ہے۔ آیت آدم سے لے کے خاتم اور مولائے کائنات سے لے کے زمانے کے امام تک کی تمام معصوم حجتوں کے حوالے سے، وہ 1,24,000 اور یہ 12 امام، ان سب کے حوالے سے ایک پیغام دے رہی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو اپنی روزانہ کی زندگی میں ہر لمحے اس لیے یاد رکھنا کہ قرآن نے انسان کی پہچان یہ بتائی۔ اب دیکھیں ترجمہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا الرُّسُلَ، ہم نے جتنے رسول بھیجے، جتنے ہمارے نمائندے آئے، اس میں سارے کے سارے رسول 1,24,000 جمع ہو، کہا کہ ہم نے انہیں 3 چیزوں کے ساتھ بھیجا: بالبینات، کھلی ہوئی نشانی، معجزے، یا عقلی اعتبار سے اتنی واضح نشانی کوئی انکار نہ کر سکے سوائے اس آدمی کے جو انکار کرنا ہی چاہتا ہے۔ ہم کہیں کہ اس وقت رات ہے، وہ کہہ دے، دلیل کی بات ہی نہ ہو کہ مجھے تو ماننا ہی نہیں۔ بینات، اتنی واضح نشانیاں ہم نے دی۔ اب چونکہ میرا موضوع مقصد رسالت، انبیاء کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد نہیں ہے، تو میں زیادہ تشریح اس آیت کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں۔ بالبینات اور والکتاب، ہم نے ہر ایک کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ کتاب نازل کی، والکتاب والمیزان، اور وہ اسکیل، وہ ترازو و میزان جس کے ذریعے سے معاشرے میں عدل اور جسٹس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ اب قرآن نے یہ 3 چیزیں تو پہلے بتائیں، درمیان میں ایک بات آ گئی جو اصل میں یہ درمیان والی بات میرا آج کی مجلس کا تمہیدی عنوان، اور پھر اس کے بعد آگے ایک بات بیان کی جسے اگر ہم بہت ہی سلینگ انداز میں کہیں یا بدتمیزی کے اسٹائل میں جو نہیں کہنا چاہیے ممبر پر،
شاید قاعدے نہ پڑھے کہ یہ تین چیزیں نازل کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ ان تین چیزوں کا نہیں، رسولوں کے آنے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ معاشرے میں انسانوں کے درمیان عدل کی اور انصاف کی اور جسٹس کی حکومت قائم کی جائے، معاشرے میں عدل۔ اب یہ لفظ حکومت بھی شاید میں غلط کہہ دوں، کیونکہ یہ عدل خالی حکمران کی ذمہ داری نہیں، ہر مومن کی ذمہ داری۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی سی گواہی اگر شروع ہوتی تو پہلی شرط یہ ہے کہ گواہی دینے والا عادل ہو، وٹنس۔ حتیٰ یہ کہ مراجع کی اکثریت، دیکھیں ممبر کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر مجتہد کے فتوے کو الگ الگ بتایا جائے۔ مراجع کی اکثریت کہتی ہے کہ اگر یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے کہ نجس، تو وٹنس کو عادل ہونا چاہیے، عدل۔ اور وہاں سے لے کے پھر حکومت امام تک، اور وہاں سے لے کے انبیاء کے بھیجے جانے کے مقصد تک، چاند، طلاق، جہاں جہاں گواہی کی ضرورت پڑتی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجے کہ معاشرے میں نظام عدل قائم ہو، ہر انسان خود عدل پہ چلے۔ اس کے بعد جو میں نے کہا کہ ایک ذرا سا بدتمیزی والا محاورہ ہے، یہ شاید تہذیب ممبر کے خلاف ہو، لیکن اس کے بعد جو قرآن بات کہہ رہا ہے اسی آیت میں، اس کو بہت ہی مختصر انداز میں سمجھانے کے لیے یہ محاورہ ہی ذہن میں آ رہا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا، اور یہ جو تینوں چیزیں انہیں عطا کی، یہ معجزے دیے، کیوں دیے؟ یہ بتانے کے لیے نہیں کہ دیکھو ہمارا نبی کتنی شان والا، وہ ان معجزوں کے بغیر بھی شان والا۔ ایک نبی کی بات نہیں ہے، 1,34,000 انبیاء کی بات۔ اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اگر موسیٰ دریا کے درمیان ایک راستہ بنا دیتے ہیں، تو یہ نشانیاں اس لیے نہیں ہے کہ شان موسیٰ یا شان عیسیٰ ظاہر کرنا، تو خود بخود ظاہر ہو جائے گی، لیکن مقصد قرآن بتا رہا ہے تینوں چیزوں۔ رسول کو بھیجا نشانی دے کر، کتاب دے کر، میزان دے کر، کیوں؟ تاکہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل کے اور انصاف کے اور جسٹس کے راستے پہ چلے۔ مگر سب لوگ اتنے شریف نہیں ہوتے کہ عادل بن جائیں، سب لوگ اتنے نیک فطرت نہیں ہوتے کہ دیکھ کے عادل بن جائیں۔ کچھ لوگوں کے لیے چوتھی چیز کی ضرورت ہے جو قرآن نے آخر میں بیان کی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور پھر ہم نے آسمان سے لوہا بھی نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں ایک طاقت ہے، طاقت کے ذریعے سے بھی کبھی معاشرے میں عدل کو لانا پڑتا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ بہت ہی مجبوری کا ایک حل ہے، ورنہ تو نشانیاں، کتاب، میزان، ایک شریف صاحب عقل، صاحب سمجھ آدمی کے لیے یہ تین چیزیں کافی ہیں کہ اس کی زندگی عدل پہ چلے۔ لیکن ہیں کچھ ایسے لوگ کہ جب تک کہ عصائے موسیٰ کی طرح ان کے سروں پہ وہ عصا نہ برسایا جائے، وہ کبھی عدل کے راستے پہ نہ آئیں گے۔ تو قرآن نے پہلے بات مکمل کر دی، پھر ضمناً کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور پھر ہم نے وہ لوہا نازل کیا۔ لوہا سمبل بن رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر طاقت ہے، پھر طاقت اس کی بھی ضرورت۔ حکومت امام زمانہ اسی کا نام، باقی 11 اماموں کو طاقت دکھانے کی اجازت نہیں تھی، تین چیزیں تو ان کے پاس بھی تھی۔ ہر امام کے پاس بینات، کھلی نشانی، ہر امام کے پاس کتاب، اور ہر امام کے پاس میزان، لیکن کتنے لوگ ان کی بات ماننے کو تیار تھے؟ غیروں کی بات چھوڑی، اپنے بھی گھبرا گئے۔ اور اسی جملے کو ابھی اس تمہید کے بعد پھر کل رات کے موضوع سے ملانے کے لیے اسی جملے کو آگے سہارا بنا کے آگے چلوں۔ مگر کہا کہ یہ تین چیزیں ہر ایک کے پاس، یعنی ہر نبی اور امام کے پاس۔ پھر چوتھی چیز کی ضرورت پڑی جو زمانے کا امام خاص طور پہ استعمال کرے،
وَأَلْجَنَّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، پھر طاقت کے ذریعے سے کہ اس میں طاقت بھی ہے، وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. آیت مکمل. اب ایک منزل آتی کہ جب تک دنیاوی طاقت کو استعمال نہ کیا جائے دلیل سے بھی آدمی قائل نہیں ہوتا. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ طاقت استعمال صرف اس لیے کہ لوگوں کو عدل کے راستے پر باقی رکھا جائے. مولا کائنات کا ایک بہت ہی مشہور لقب ہے جو ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا تھا. جیسے شہزادی کائنات کا بھی ایک بہت مشہور لقب ہے لیکن ہمارے یہاں وہ لقب بھی کم پڑھا جاتا ہے. مولا کا مشہور لقب یعنی لقب بہت سارے. اللہ کے اگر 99 نام ہیں یا 1001 نام ہے تو رسول کے بھی اتنے ہی سارے نام اور مولا کائنات کے بھی اتنے سارے نام ہیں. ان میں سے ایک لقب ہے شہید عدالت. تو مولا شہید تو صرف اپنی عدالت کی وجہ سے، یا اگر لفظ صرف غلط میں نے کہا تو جو اگر مولا شہید ہو تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر اس بات کا تھا کہ علی عادل تھے. وہ دشمنیاں، وہ مکے والوں کا اسلام قبول کر کے یہ قسمیں کھانا کہ لیکن بدلہ تو لے کے رہیں گے علی سے. وہ مدینے کے منافقین کا ہر وقت آمادہ رہنا، وہ اپنی جگہ. عام آدمیوں کا سپورٹ ان کو اس لیے مل گیا. علی کی شہادت ہوئی ہے 41 ہجری 41. بچے تو آتے ہی نہیں ہیں اس مجلس میں لیکن جتنے بھی آ جاتے ہیں 20 سال 22 سال 24 سال کے وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا جو نمبرز ہیں اور کلرز ہیں یہ ذرا انگلش میں بولا کریں. باقی تو تقریر سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن یہ رنگ سمجھ میں نہیں آتے. اور ایک عدد 78 کیا ہے، 79 کیا ہے، 59 کیا ہے، 49 کیا ہے. تو خیر 41 ہجرت اور رسول اللہ دنیا سے چلے گا 11 ہجرت 30 سال کے بعد علی کی شہادت ہوئی. تو 30 سال کے اندر وہ سارے وہ پرانے والے نہیں تھے، کثیر تعداد میں نئے مسلمان تھے. شہید عدالت علی کی عدالت لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی اچھی ہوتی لیکن دوسروں کے اپنے لیے نہیں. ہر آدمی عدالت کی تعریف کرے گا لیکن اگر خود اس کے اوپر قانون عدالت آیا جائے یعنی جو تمہارا حق ہے صرف وہ ملے، سب سے زیادہ یہی ناراض ہوگا. جو ابھی عدل، عدالت، جسٹس، انصاف کا قصیدہ پڑھ رہا ہے بہت اچھی چیز مگر دوسروں کی بہت بڑی تعداد مجھے اس میں پاکستان کے مومنین کی نظر آ رہی ہے اور ہندوستان کے بھی ہوں گے. ابھی میں نے اس سے پہلے کی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ فی الحال خالی چہرہ دیکھ کے میں نہیں پہچان سکتا ہوں. زمانے کے امام کے آنے کے بعد تو چہرہ دیکھ کے پہچان ہو جائے گی. ہر ایک کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یا ہذا مومن یا ہذا کافر. وہ امام کے آنے کے بعد بلکہ صحیح جملہ تو یہ کہ امام خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے اور کچھ دیر کے بعد مولا کائنات صفا اور مروہ کے درمیان سے ظاہر ہوں. دابۃ الارض بھی مولا کا ایک لقب اور وہ انگوٹھی لے کر آئیں گے جو ہر ایک کی پیشانی پہ لگائی جائے گی اور پھر اس کا جو عقیدہ ہے دل کے اندر والا وہ پیشانی پہ آ جائے گا. لیکن میں ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹ رہا. تو اب پاکستان میں سرکاری محکموں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بہت ہی آنیسٹ یا دیندار قسم کا افسر آ گیا تو سارا ڈپارٹمنٹ اس کے اس لیے اگینسٹ ہو جاتا کہ یہ خود بھی نہیں کھاتا تو ہمیں بھی نہیں کھانے دیتا. خود نہ کھائے تو چلے گزارا ہو جائے گا، اس کا شیئر بھی ہم آپس میں بانٹ لیں گے مگر اس کی دیانتداری ہمارے گھر میں واقع ہو جائیں گے. چٹنی روٹی بھی ہم کو گزارا کرنا پڑے گا. بہت اگر یہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن کے نہ آئے تو آنیسٹی بہت اچھی چیز ہے اور ہر آدمی تعریف کر رہا ہوگا. لیکن اگر اپنے سر کے اوپر کوئی آنیسٹ آدمی آ جائے دوسروں کو، جیسے ہمارے یہاں فیملی لائف میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہی چیز جو ساس کو اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھی لگتی ہے وہ اپنی بہو کے لیے بہت بری لگتی ہے.
یا اگر الٹا کر دوں جو چیز اپنی بہو کے لیے بہت بری ہے ہر وقت کرٹیسائز ہوتا ہے وہی وہ اپنی بیٹی کے شوہر سے توقع کرتی ہے کہ میرا داماد ایسا بن کے دکھا دے کہ بیٹے نے ویسا بن کے دکھایا ہے تو دن رات کوسنے لے رہا ہے ماں کی خیر تو یہ تو موضوع ایسا ہے کہ جس پر زیادہ بات کرنے کا پہلے عشرے میں دل نہیں چاہتا گرچہ آج کل کی جو تاریخیں ہیں یعنی ایام اعزا کے پہلے عشرے کا جب مڈ ہو جاتا 6 7 8 تو خاندان اہل بیت کی بیویوں کا تذکرہ شروع ہوتا اکبر کے حوالے سے لیلا قاسم کے حوالے سے فروہ اصغر کے حوالے سے رباب عباس کے حوالے سے ام البنین اور وہاں یہ چیز اور زیادہ بتانے کو دل چاہتا کہ آخر وہاں ساس بہو کے مسئلے کیوں نہیں آخر وہاں پہ یہ فیملی لائف کے ڈسٹربنس کیوں نہیں جودہ جیسی ظالمہ عورت اہل بیت کے گھر میں اتنے سال رہی کوئی واقعہ آپ نے سنا کہ زینب کبریٰ اور جودہ میں کوئی اختلاف ہوا ہمارے ہر گھر میں نن بھاوج لیکن میں بہرحال اپنے موضوع سے تو ہٹ رہا چاہے ان تاریخوں کے اعتبار سے یہ چیزیں بیان کرنے میں قباحت نہ ہو لیکن آج قباحت ہے کیونکہ آج کا موضوع کوئی اور ہے تو علی کا لقب شہید عدالت یہ الگ بات ہے کہ صاحبان ایمان کے کان اس لقب سے اتنے مانوس نہیں مگر ایک عیسائی نے پوری کتاب ہی لکھ دی کہ وائس آف ہیومن جسٹس علی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی جیسے ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ اللہ رحمان رحیم ہے اور غلط بھی مشہور نہیں قرآن کریم میں اللہ کی سب سے زیادہ یہی خصوصیت تو بیان کی گئی 114 مرتبہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی یہ اعلان ہوا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں لیکن عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے سے زیادہ اہم اللہ کی خصوصیت ہے عدل اصول دین میں عدل آیا ہے رحمان اور رحیم نہیں آیا کیا میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا انکار کر ہی نہیں رہا میں خود ہر لمحے ہر سانس اس کی رحمت کا محتاج لیکن عدل اتنی اہم خصوصیت ہے کہ باقاعدہ اسے توحید سے الگ کر کے اصول دین میں سے ایک اصل بنایا گیا مولا شہید عدالت ہم اور آپ اس جانب متوجہ ہو کے نان مسلم متوجہ ہوئے وائس آف ہیومن جسٹس پوری کتاب ہی علی کی عدالت میں لکھی گئی شہید ولایت ہے عدالت ہے کہ یہی عدالت معاشرے سے برداشت نہیں ہو رہی بس اس کو ابھی آگے بڑھانا ہے میں نے ایک جملہ اور کہا کہ اسی طرح شہزادی کونین کا بھی ایک بہت اہم لقب تھوڑا سا مشکل ہے تو ذرا کم بیان کیا جاتا شہزادی زہرا لقب ہے راضیہ لقب ہے بطول لقب ہے مرضیہ لقب ہے ام ابیہ ہے حورائے انسیہ ہے لیکن ایک لقب مدافع الولایہ بھی پروٹیکٹر آف ولایہ ڈیفینڈر آف ولایہ ہمارے یہاں دیکھیں یہ لقب بہت کم بیان ہوتا ہے کانوں کو بھی یہ لفظ ذرا نیا اور عجیب سا لگتا ہے لیکن ہے ایک لقب کہ ولایت علی کی سب سے بڑی ڈیفینڈر یا پروٹیکٹر فاطمہ کی ذات ہے لیکن یہاں سے مجلس کسی اور وقت پہ چلی جائے گی تو واپس آتا ہوں جو قرآن نے کہا کہ سارے انبیاء سارے ائمہ اللہ کے سارے نمائندے اس لیے بھیجے گئے پھر آیت کو ذہن میں رکھیے گا اس لیے بھیجے گئے تاکہ انسان عدل کرنا سیکھے جو الگ الگ جملے ہیں یہ نہیں کہا کہ انبیاء اور ائمہ اس لیے بھیجے گئے کہ وہ عدل کریں نہیں وہ انسانوں کو عدل کرنا سکھائے وہ حکومت کا فائدہ نہیں ہے کہ حکمران تو عادل ہو اور لوگوں کو کھلی چھوٹ ہو کے جیسے چاہے زندگی گزارے ہمیں اور آپ کو عدل کی تربیت دلوانا اور پھر یہ کہ اگر آدمی نہیں مانا تو آخر میں آیت میں آ گیا کہ پھر طاقت بھی اور یہ طاقت آخری امام آ کے ظاہر کرے جو اللہ کی آخری حجت ہے وہ انبیاء کے سلسلے اور ائمہ کے سلسلے کی آخری چھڑی وہ طاقت کے ذریعے لے کے مولائے متقیان کو اپنی خلافت ظاہری یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اور ہر عقل رکھنے والا ہر صحیح معنوں کا انٹلیکچوئل ہر دانشمند مومن ہو کے غیر مومن مسلمان ہو کے غیر مسلم باقاعدہ اس بات پہ روتا نظر آ رہا
کہ پورے عالم اسلام میں علی جیسا افضل انسان ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور دلیلوں کے ساتھ کہ رسول اللہ سب سے افضل، لیکن رسول اللہ کے بعد علی جیسا نظر نہیں آتا اور پھر علی کی اتنی مخالفت. کیا چاہیے انسانوں؟ جتنا صاحب فضیلت حکمران آپ کے ذہن میں آئے گا علی اس سے بھی بڑھ کر، لیکن لوگ حکومت برداشت نہیں کر سکتے صرف اسی وجہ. جو کل میں نے جملہ کہہ دیا تھا دعائے ندبہ کا، لا تأخذہ لومۃ لائم، شاید یہاں کے بعد کی ایک مجلس میں کہا کہ علی عدالت کے بارے میں، حکم خدا کے بارے میں کسی کی پرواہ نہیں کرے. یہودی قابل احترام ہے اور مومن کے کوڑے پڑے. اگر عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ حق پر ہے اور وہ باطل پر. چنانچہ مولائے کائنات اپنی خلافت کے 5 سال جو ٹف ٹائم فیس کی، یہ والی خلافت تو علی راضی بھی نہیں تھے قبول کرنے پر. یہ تمہاری دی ہوئی حکومت، ایک سڑا ہوا کتا اس سے زیادہ حقیر ہے یہ حکومت جو تم ہمیں دے رہے. لیکن جب لوگوں ہی کے کہنے پہ قبول کی، وہی لوگ برداشت نہ کر سکے علی کے نظام کو. اور اس کے اندر باقی اتنی باتیں ہیں کہ پورے عشرے آپ نے علماء سے سنے، مگر خاص مجھے جو بات کہے کہ کل رات سے ربط ملانا، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم علی کو ملا ایک مسئلہ، باقی مسئلے تو بعد میں آتے رہے. پہلا مسئلہ مال کی محبت. کل کی مجلس یہی تھی نا کہ اگر ہم رسول اللہ کی حدیث دیکھیں جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے، وہاں بھی یہ تمام خرابیوں کی جڑ قرار دی گئی. جڑ رأس و کل خطیئہ. اور اگر خاص امام زمانہ کے حالات دیکھیں تو وہاں بھی یہ مال کی محبت سب سے بڑا ریزن قرار دیا گیا ہے جو انسان کو امام سے ملاقات کرنے سے روکتا. اور یہاں پہ یہی جو 2 جملے ہیں ان کو ملانے والی ایک آیت بھی ہے قرآن کی جو میں اکثر تلاوت کرتا ہوں، اور مجھے یہ آیت تلاوت کرنے میں اس لیے بڑا اطمینان رہتا کہ زندگی میں مومن نے جو آیتیں سب سے زیادہ سنی ہیں ان میں یہ والی آیتیں بھی. ہاں لیکن جیسے باقی آیتیں ہیں کہ سن تو لیتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. وہی اس آیت کے حوالے سے ہمارا سلوک ہے، لیکن سنی ہوئی کیونکہ ہر جمعے نماز جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ بات ہے اول دور کے مسلمانوں. اے رسول جب کبھی یہ تجارت دیکھتے ہیں، تجارت تو بات ہی مال اور پیسے کی، اور گجراتی کا لفظ استعمال کروں، یہ سلینگ لینگویج نہیں، یہ تو گجراتی کا لفظ ہے کہ روکڑے کی بات ہے. تجارت خریدار ہو، کیونکہ تجارت زیادہ تر گجراتی بولنے والے کرتے ہیں، لیکن خیر ہر ایک کرتا ہے. روکڑے کی بات ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اے حبیب جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں اور لہوا یا کھیل تماشے، یہ بات ہے ہمارے اور آپ کے یعنی یو پی کے کلچر کی اور پاکستان کے کلچر کی. کسی مذہبی اجتماع میں جانا زیادہ اہم ہے کہ T20 کے آخری اوورز کو دیکھنا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور لہوا یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب کبھی یہ تجارت کو دیکھیں یا کھیل تماشے کو دیکھیں، انفضوا الیہا، ادھر دوڑ کے جاتے ہیں. لیکن دوڑ کے جانے میں کوئی قباحت نہیں. کہاں سے دوڑ کے آتے ہیں؟ کس چیز کو؟ ترکوک قائما، تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے، رسالت کو چھوڑ کے. اور جیسا کہ پھر مزید تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور نماز کی رکعتوں میں یہ لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں. خالی مسلم ابن عقیل کے مصائب کا جملہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد منہ پھیر کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. قرآن کہہ رہا ہے یہی رسول کی حالت ہے کہ ادھر کھیل تماشا شروع ہوا اور تجارتی قافلہ آیا، حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کر دوڑ کے ادھر چلے.
وہی بات جو کل کی مجلس تھی، 1 گھنٹہ میں نے آپ کا لیا، وہ قرآن کریم نے ایک جملے میں بتا دیا. اور یہی چیز آخری امام کے حوالے سے آ رہی ہے. بس وہ میں مولا کی بات جہاں چھوڑی تھی اس سے ملا. پیغمبر کو بھی یہ مسئلہ پیش کرنا پڑ رہا کہ ہر چیز رسول کی قبول ہے، لیکن جہاں پہ پیسے کے بارے میں بات آ جاتی ہے اور مولا حتیٰ یہ کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا کو ایک خاص خطبہ، اب یہ نہج البلاغہ مولا نے خود تو نہیں لکھی ہے، مولا کے خطبات ہیں بعد میں جمع کیے. خطبہ نمبر 15 سرمن 15.5 4 لائنوں کا خطبہ. یہ بہت ہی ایکسپرٹ قسم کے اگر نوجوان بیٹھے ہوتے تو اتنی دیر میں وہ اپنے آئی فون سے یہ خطبہ نمبر 15 ڈھونڈ کے بھی نکال لیتے، لیکن بہرحال ایک آداب مجلس بھی ہوتے. خطبہ نمبر 15 مولا کی خلافت ظاہری کے بالکل شروع زمانے کا خطبہ. مولا بتا رہے ہیں کہ لوگ میری مخالفت کیوں کر رہے ہیں، تو مین ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کے بعد مال حرام میں سب چھین رہا ہوں، واپس لے رہا ہوں. مال حرام میں یہ نہیں چلے گا کہ جی ہمارا کیا قصور ہے، یہ باپ نے کمایا تھا، ہمیں تو باپ کی میراث میں مل گیا ہے، باپ جانے اس کی خبر جانے، تو مر بھی واجب ہے اس کو واپس کر. ارے ہمیں تو فلاں حکمران نے دے دیا تھا، اگر تمہیں پتا ہے کہ غلط مال کیا تھا تم پر واجب ہے اسے واپس لوٹانا. یہاں تک کہ مولا کا جملہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 15 میں ہے کہ اگر یہ مال حرام عورتوں کے مہر میں دے دیا گیا ہے تو میں اسے بھی چھینوں گا اور واپس لوٹاؤں گا. اب یہ علی شہید عدالت کیوں؟ وہ سیدانی بنی ہاشم کی خاتون مولا سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں، یا ابوالحسن آپ نے انصاف نہیں کیا، جتنا اس غیر سیدانی کو آپ نے بیت المال سے دیا اتنا ہی مجھے دیا، میں تو آپ کے خاندان کی ہوں، میں تو بنی ہاشم کی ہوں. اور مولا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف قانون ہے، اللہ کا یہ مال جو یہ سب کے درمیان برابر سے تقسیم ہوگا. خاندان کی عورت ناراض ہو کے چلی. میں واقعات نہیں پڑھ رہا کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں، مجھے تو اس جملے تک آپ کو پہنچانا کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے، امام زمانہ کو یاد کرنے والے، امام زمانہ کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرنے والے، دنیا کے حالات اور واقعات میں کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو محسوس ہو کہ یہ تو ایک نشانی ہے ظہور امام، تو فوراً اس سے امام زمانہ تک پہنچ جانے والے لوگ بھی کیا ابھی تیار ہیں کہ حکومت امام کو قبول کرے؟ جب ایک مثال اور اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آ گئی کہ علی جیسا انسان جسے دنیا نے خدا بھی سمجھا لیکن اس کی حکومت بھی برداشت نہیں ہوگی. کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ساری بات شروع یہاں سے مال ہے. اور یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک بات عرض کر دوں، مولا سے یہ ایک سوال کئی بار پوچھا گیا اور اس سوال کا پورا ایک کانٹیکسٹ ہے جو میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں لیکن یہاں نہیں، وقت نہیں. مولا آپ نے شیعہ کی پہچان کیا؟ یہ سوال 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، اتنی بار پوچھا گیا. یہ باقاعدہ پوری کتاب ایسی حدیثوں پر کمپائل کر کے لکھ دی. یا امیر المومنین آپ کے شیعہ کی پہچان کیا؟ اب الگ الگ موقع پہ الگ الگ جواب دیے، لیکن ایک نشانی یا ایک سائن ہر حدیث میں آتی ہے. مولا نے کہا مثلا جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک حدیث لکھی، کہا کہ خصلتان یا علامتان، 2 نشانیاں تو ہمارے شیعہ میں ہیں، المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ والمواصلہ، نماز کا ہمیشہ پابند ہوگا، وقت نماز کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کرے. پہلے جملہ بہت مشہور تھا، شاید ابھی بھی، کہ نماز تو کسی حالت میں باپ نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، پڑھ نہیں سکتے تو آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دوہراؤ.
بہت ہی مشہور فقہی مسئلہ آپ کو بن گیا کہ اگر کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے تو مرنا ہی مرنا، اور وقت نماز آ گیا تو نماز شروع کر، جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ میں پوری بھی نہیں کر پاؤں لیکن نماز شروع کر دو، ورنہ اس کے بڑے بیٹے پر یہ نماز کی قضا اس لیے آ جائے گی کہ تمہارے باپ پر ایک بوجھ ہے اسے ایک نماز کا، تو اب یہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ اور ہر شیعہ کی پہچان یہی کہ باقی چیزوں میں چاہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز کر جائے، یہ ایک محاورتاً کہہ رہا ہے، نماز کے اندر کبھی نہیں۔ جب معصوم نے یہاں تک کہہ دیا، یہ حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں نا، اسی کے لیے میں نے 2 محرم کی آدھی مجلس رکھی تھی۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور عربی الفاظ کا ترجمہ عربی کے حساب سے کریں، اردو کے حساب سے۔ دوبارہ میں وہ ساری بحث نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں یہ حدیث دی کہ پوچھا کسی مولا گناہ نے کبیرہ کیا، تو امام نے 7 گناہ نے کبیرہ نہیں پوچھا، یہ میں غلط ترجمہ کروں، اکبر الکبائر، کہ گناہ کبیرہ تو 70 ہیں، ان میں بھی سب سے بڑے بڑے کون سے؟ تو وہ 7 گناہ بتا، الکفر باللہ وقتل النفس محترمہ وحقوق الوالدین۔ اب میں عربی پڑھ کے اردو ترجمہ کر کے ڈبل وقت کیوں دوں؟ کفر، قتل، والدین کی نافرمانی، میدان جہاد سے فرار، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، تعرب بعد الہجرہ۔ یہ تو شاید خاص آپ کے لیے، اگر میں پاکستان میں مجلس پڑھتا تو اس کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں۔ کہا کہ اسلامی ملک سے چھوڑ کر ایسے علاقے میں جا کے رہنا جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ خیر، اب یہ 7 گناہ، راوی نے کہا مولا لیکن میں نے تو نماز کا بہت ذکر سنا، وہ آپ کے ہاں اس حدیث میں تو ہے ہی نہیں۔ امام نے کہا تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ مولا آپ نے سب سے پہلے کفر بتایا۔ جواب دیا ہاں، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ کفر ہی تو اختیار کر رہا ہے۔ اگر اردو میں تو کافر کے صرف ایک معنی ہوتے ہیں، جو نجس ہوتا، جس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جس کا مال اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ عربی میں کافر کے کئی معنی، لیکن اتنے قریب ہیں وہ اصلی کفر سے کہ سخت ترین لفظ کسی کے لیے یہ بنے اگر اسے دوسرے معنی میں بھی کافر کہا جائے تب بھی سخت ترین لفظ۔ اور جو آپ ہر شب قدر سورہ تلاوت کرتے ہیں، سورہ روم، اس کی آیت اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، دیکھو خبردار مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ قرآن نے کہا نماز چھوڑنا شرک، امام نے کہا کہ نماز چھوڑنا کفر۔ اور خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حدیثیں بڑی سخت ہیں، اکثر عذاب القبر میں ترک الصلاۃ، عذاب قبر زیادہ تر لوگوں پہ اس لیے آتا ہے کہ نمازیں انہوں نے چھوڑ دی۔ ساتھ ایک اور جملہ کہا گیا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے بھی نماز چھوڑتے ہیں، اس لیے بھی نماز ترک کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کا مزہ کیا۔ مزہ خالی حرام گوشت کا نہیں ہوتا، مزہ خالی شراب کا نہیں ہوتا، مزہ خالی پیزا کا یا ہمبرگر کا یا ٹم ہارٹن کی کافی کا نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں۔ مزہ ہوتا ہے نماز کا، مزہ ہوتا ہے تلاوت قرآن کا، مزہ آتا ہے زیارت امام زری کو دیکھنے کے بعد، مزہ آتا ہے اعمال شب قدر کے بعد، وہ بھی ایک مزہ، اور ایسا مزہ ہے کہ سارے دنیاوی مزے اس پہ قربان، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جیسے میں پرانے مزاج کا آدمی، اب مجھے میرے بچے پیزا کھلاتے میں کھاتا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیا بیماری کی وجہ سے؟ نہیں، بیماری تو مجھے تو اس میں مزہ ہی نہیں آ رہا، تمہیں کیا مزہ؟ اس سے تو اچھا وہی ہے جو میری نانی روٹی پکا کے اوپر گھی اس کے اوپر لگا دیا کرتی، وہ کیا مزہ تھا اس کا۔ اب یہ ہے کہ یہاں مزے میں اختلاف ہوگا، جو بچے کو مزہ آ رہا مجھے نہیں آ رہا، اور جو مجھے مزہ آ رہا وہ اس کو نہیں آ رہا۔ لیکن نماز کا مزہ ایک ایسا مزہ کہ اگر مومن کو واقعاً پتہ چل جائے
تو وہ اتنی نمازیں پڑھے کہ پھر وہ حدیثیں ہمارے لیے آئیں گی کہ خبردار اتنی نمازیں بھی نہ پڑھو، اللہ نے یہ نمازیں اس لیے واجب نہیں کی ہیں کہ تم مصلی پر ہی بیٹھے ہو اگر مزہ آ جائے۔ قرآن نے یہ جملہ رسول اللہ سے کہا کہ نہیں کہا؟ کیا رسول اللہ نعوذ باللہ کوئی غلط کام کرے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب یہ جو تم ساری رات عبادتیں کر رہے ہو ذرا اس عبادتوں میں تھوڑی کمی کرو۔ کیا عبادت کی ہے اس عابد نے؟ وہاں تک کہ خود معبود کہہ رہا ہے کہ اب ذرا عبادت میں کمی کرو، اس لیے کہ جب مزہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ کوئی مزیدار چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور اب اس کو کھا رہے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن نیت سے نہیں ہوتی، اور کھائی جاؤ اور کھائی جاؤ اور کھائی جاؤ، آخر میں جب آپ مجبوری میں ہاتھ روکتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں یہ کیا کریں، گنجائش نہیں ہے پیٹ کے اندر، ورنہ دل تو چاہ رہا ہے کہ اور کھانا۔ یہ مزے کی بات، یہی نماز کا مسئلہ ہوگا۔ اگر نماز کا مزہ آ جائے تو یہ روایتیں نہیں پڑھی جائیں گی کہ نماز اتنی اہم ہے، بلکہ الٹی روایتیں پڑھی جائیں گی بھئی کم کرو کچھ۔ مزہ نماز کا ایک مزہ۔ اچھا چھوٹا سا مزہ تو اس واقعے میں ہے جو میں نے پڑھا تو بہت ہے، ایک بات اور سن لی، اور یہ واقعہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں جس عالم کا ذکر ہوا وہ عالم کا زمانے کے امام کے حوالے سے ایک پیغام، اور کتنے خوش قسمت ہمارے یہ مرجع کہ مولا کائنات کے روضے میں جس وقت آپ پائکی سے داخل ہوتے تو سیدھے ہاتھ پہ علامہ ہلی کی قبر نظر آتی ہے، الٹے ہاتھ پہ ان مقدس سے عرض بھیجی، بالکل مولا کی پائکی۔ یعنی میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، مولا حسین کی زری میں جاتے پائکی اکبر، مولا علی کی زری پہ جاتے پائکی مقدس سے عرض بھیجی اور علامہ ہلی، تھوڑا سا ڈسٹینس ہے، یہی مقدس سے عرض بھیجی۔ جو مولا کے پائکی لیفٹ سائڈ کے حجرے میں دفن۔ ایک بار انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا، کیونکہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور پیغمبر نے کہا جس خواب میں آ جاؤں تو کبھی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ میں سے مطلب خالی میں نے کوئی معصوم۔ کیا دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک فاصلے پر رسول اللہ بیٹھے اور حضرت موسیٰ ان کے سامنے پہنچے۔ اچھا موسیٰ کا بھی ہمارے ہاں ذرا سا نیگیٹو ڈیمیج بن گیا، یعنی ان کا امیج ذرا نیگیٹو بن گیا۔ بہت بلند رتبے کے نبی تھے، فقط اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں عصا تھا تو ذرا ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اٹھا کے سر پہ دے مارے، لیکن یہ تو دیکھیے کتنی شریر و بدترین قوم کے درمیان ان کو بھیجا گیا۔ میں اس سے زیادہ فی الحال منبر سے کہنا نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ بہت قابل احترام نبی، ہم تو ان روایتوں کو نہیں مانتے کہ ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو ایسا مکہ مارا کہ اس کی آنکھ ہو گئی، روتا بغیر اللہ کے پاس کہ تم نے کس آدمی کے پاس مجھے بھیج دیا۔ ہم تو اس روایت کو نہیں مانتے کہ نہا رہے تھے کپڑے اتار کے تو جس پتھر پہ کپڑے تھے وہ پتھر جو تھا کم بخت ان کے کپڑے لیتے بھاگتے، اور پھر جناب موسیٰ توہین ہے وہ، چاہے ہم اس کو جھوٹ کہہ کے نہیں بتائیں تو یہ نہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے ایک صاحب شریعت نبی، معجزات بینات لے کے آنے والے، وہ رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں سامنے، یا رسول اللہ آپ نے جملہ ایسا کہہ دیا جو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے۔ اچھا اب دو حدیثیں ہیں، ایک میں ہے علماء امتی کا افضل انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل۔ یہ والی حدیث صرف معصومین کے لیے، علماء کی کیٹیگری میں معصومین بھی آتے ہیں تو علم صاحب علم، اور جو ہے کا انبیاء بنی اسرائیل وہ یہ ہمارے مراجی اور مجتہدین جن پر لعنت کیے بغیر نہ آدمی کا کھانا ہضم ہوتا ہے نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پڑھا بھی ہے اور میں اس وقت پڑھنا نہیں چاہتا، کہ خود میرے دادا اس دن مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے گئے،
جب نماز شب پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ اس آدمی نے آقا ابو الحسن اصفہانی پہ لعنت بھیجی، اللہم لعن ابو الحسن اصفہانی، اللہم لعن ابو الحسن اصفہانی، کہ نماز شب کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ اس مرجع وقت پہ لعنت نہ بھیجے۔ ایسے لوگ نہیں، لیکن پیغمبر جو اسٹیٹس بتا رہے ہیں انہی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے۔ تو موسیٰ نے سوال کی، موسیٰ کون؟ بنی اسرائیل والے، میری قوم کے انبیاء کے برابر آپ نے اپنی امت کے علماء کو کر دیا، وہ کون سے آئے؟ پتہ تو چلے نا۔ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مقدس سے اردبیلی وہیں کھڑے تھا، ان میں سے تو یہی حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا سردار انبیاء، آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، لیکن اگر حرج نہ ہو تو ذرا ان کا امتحان لے کے تو دیکھوں کہ علم ہے کتنا کہ میری قوم کے نبی کے برابر قرار دیا گیا۔ یہ ساری فطری اور نیچرل باتیں، اس میں کوئی چیز شان نبوت کے خلاف نہیں۔ کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا تو مجھے پتا تو چلے نا کہ کیا ان کا ہے۔ جاؤ، پیغمبر نے کہا جاؤ اے موسیٰ جا کے بات کرو۔ گئے موسیٰ، اب بات کیسے شروع کی جائے گی؟ پہلے یہی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ پیغمبر نے تو خالی اشارہ کیا۔ موسیٰ پہنچے ابھی علم کا امتحان لینا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اچھا تمہارا نام کیا؟ کہا کہ میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میں اردبیل میں پیدا ہوا، نجف میں تعلیم حاصل کی، کربلا میں نے قیام کیا ہے، اتنی شادیاں کی ہیں، اتنے میرے بچے ہیں، یہ میں کام کرتا ہوں، اس طرح دن و رات۔ موسیٰ نے ٹوک دیا، کہا رک جا، تم تو رک ہی نہیں رہے ہو، میں نے خالی نام پوچھا تھا۔ اور یہ کیا ساری، یعنی اگر اردو محاورے میں کہیں گے داستانی امیر حمزہ چھوڑی، خالی نام پوچھا تھا۔ کہا کہ یا نبی خدا، جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا، پہلے ایک بات بتائیے، وہ جو قرآن کے سورہ طٰہٰ میں آیا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کے، اور بیوی بھی ابھی شادی ہوئی، مجھے کبھی کبھار گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے نیولی میرڈ، اپنی بیوی کو لے کے، جو خود ایک نبی جناب شعیب کی بیٹی لے کے جا رہے ہیں، ابھی شادی ہوئی، راستے میں رات ہو گئی، اندھیرا، بیوی نے کہا کہ بھائی اندھیرا ہے، میرا تو دل گھبرا رہا، کہیں سے آگ لے کے آؤ، روشنی لے کے آؤ، چراغ لے کے آؤ۔ بیویاں سب کی ایک جیسی ہوتی، تو اب یہ کہ رات کا وقت ہے، جنگل ہے، کہاں سے لے کے آئے اس وقت چراغ اور روشنی؟ کیونکہ خود ان خاتون کا بہت زیادہ احترام نہیں ہے اسلام، اس لیے یہ جملہ میں نے کہہ دیا۔ مولا کے مقابلے میں خاتون آئی تھی، یہ اسی کیٹیگری میں چلی گئی تھی بعد میں، اس لیے میں نے کہا کہ جو تھوڑا میرا انداز بن گیا تو ایسا نہ ہو کہ بھائی ایک نبی کی اتنی بات، ہاں اس سے زیادہ توہین کی اجازت نہیں، نبی کا ایک رتبہ، نبی کی وجہ سے ہمیں احترام کرنا پڑے گا، لیکن اتنی سی بات جو صحیح ہے۔ کہا کہ مجھے تو چراغ چاہیے یا روشنی چاہیے۔ اب موسیٰ ویسے تو بڑے سخت لگے، لیکن بیوی کے سامنے تو کون سخت رہتا ہے، چاروں طرف دیکھا اور ایک جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی، بہت مشہور واقعہ ہے، بائبل میں بھی ہے، تینوں مذاہب اس کو مانتے ہیں۔ گئے وہاں، اب قرآن کی آیت کہ جیسے ہی وہاں گئے تو آگ تو نہیں تھی، جھاڑی کے پیچھے جو آگ جیسی چیز، وہاں سے آواز آئی، اور ایک مرتبہ سوال یہ کیا، وما تلقا بیمینک یا موسیٰ، یہ جھاڑی کے پیچھے سے آواز آئی کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ کا جواب بھی قرآن نے لکھا، یہ آیت کیا عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا، جب کبھی میں زمین پہ بیٹھتا ہوں تو اس کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں۔ بہت سارے مومنین مجلس میں آتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں کوئی ٹیک لگانے کی جگہ مل جائے، یہ سنت نبی ہے۔ موسیٰ، یہ تو سنت موسوی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب بیٹھتا ہوں تو ویسے نہیں بیٹھا جاتا ہے، اور موسیٰ کو تو کوئی بیک پرابلم بھی نہیں تھا، آرتھرائٹس بھی نہیں تھا، اور ایسی عمر بھی نہیں تھی، کہا کہ اس کے سہارے زمین میں اس کو نصب کرتا ہوں، سہارے بیٹھتا ہوں، احش بہا غنمی، اور جو میرے جانور ان کو چراتا ہوں، ادھر ادھر بھاگیں تو اس کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کرتا ہوں، وَلِيَا فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی اس میں کچھ فائدے۔ ابھی موسیٰ آگے بات کرنا چاہ رہے۔ مقدس سے اردبیلی نے کہا اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا؟ آپ نے کہہ دیا یہ عصایا، یہ میرا عصا ہے، تو کافی تھا۔
اور اس کے بعد کہ سہارا لیتا ہوں اور زمین میں گاڑتا ہوں اور جانوروں کو جمع کرتا ہوں اور بہت سارے فائدے، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کیوں کی، تو آپ موسیٰ سے اعتراض کیا تو موسیٰ نے جواب دیا، کہا کہ بھائی اے احمد، تم نے اپنا نام احمد بتایا نا، مسئلہ یہ کہ زندگی میں پہلی بار اللہ ڈائریکٹ مجھ سے باتیں کر رہا، تو میرا دل چاہ رہا تھا جتنی لمبی بات ہو جائے، جتنی لمبی بات ہو جائے، اللہ بات کر رہا ہے، مزہ آ رہا، اور مقدس نے کہا یہی میرا مسئلہ، زندگی میں پہلی بار ایک نبی خدا مجھ سے بات کر رہا، میرا دل چاہ رہا ہے جتنی لمبی بات ہو جائے، جتنی لمبی بات ہو جائے، موسیٰ واپس پلٹ گئے۔ رسول نے یہ ساری چیزیں رسول اللہ دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، کہا موسیٰ امتحان لینے گئے تھے تو کوئی سوال تو پوچھا ہی نہیں، امتحان تو لیا ہی نہیں، کہا کہ اس کے جواب نے مجھے بتا دیا کہ امتحان کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی عالم ہے جو یقیناً میری قوم کے انبیاء جیسا۔ موسیٰ تو یہ مانے اور ہماری قوم اپنے علماء اور مراجع۔ اچھا یہاں بات کیا ہوں، مزہ، نبی سے بات کرنے کا ایک مزہ، وہ آپ دیکھیے۔ اچھا آپ کربلا تو آپ لوگ بہت جاتے ہیں، خاص طور پہ اپنی خواتین سے پوچھیے، عراقی عورتیں جو آتی ہیں بالکل بدو ٹائپ کی، وہ کس طرح سے آقا حسین سے بات کرتی ہیں کہ ہم اور آپ تو خالی ان کے جملے سن کے گھبرا جاتے ہیں، اتنی توہین و گستاخی، لیکن وہ ایک پیار و محبت کی بات ہے، ان کو اس طرح بات کر کے وہ مل جاتا ہے جو مانگنے آئے، جو ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور ہم کو نہیں ملتا، کیونکہ دل کا خلوص بھی اس میں بہت کام کرتا ہے۔ تو اب نبی سے بات کرنا مزہ، مزہ، موسیٰ کہہ رہے ہیں میں بات کو لمبا کر رہا ہوں، مزہ ہے اللہ سے بات کرنے کا، تو نماز ہم سمجھے ہی نہیں کیا ہے، نماز ہمیں ایک بیکار لگی، نماز ہمیں ایک امپوز کی بھی چیز لگی، نماز ہمیں ایک زبردستی کی عبادت لگی، نماز اللہ سے بات چیت ہے۔ اگر مزہ آ جائے اللہ سے بات کرنے کا تو آدمی کبھی نماز ختم کرنے کو تیار ہے۔ آپ آن لائن ہیں، نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ آن لائن ہیں۔ دیکھیں جن کو فیس بک کا مزہ آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا 24 میں 16 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں یہ اس کے۔ آج کل کے جو ایسے حالات ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تب بھی فیس بک چل رہا ہے، اور ٹوائلٹ میں گئے ہیں تب بھی فیس بک چل رہا ہے، نہا رہے ہیں تب بھی، جن کو مزہ آ جاتا ہے، جو اس کے دھرتی بن جاتے ہیں۔ میرے سامنے کی بات ہے، میرے دوست دبئی کی اتصالات کمپنی کے اندر ملازم تھے، خاتون کی کمپلین آئی، یعنی عرب خاتون، کہ آپ کا سسٹم کتنا خراب ہے، میری کال ڈراپ ہو رہی ہے، میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہوں، وہ فوراً کمپیوٹرائز سسٹم میں کیوں ڈراپ ہو؟ پتا چلا کہ 14 گھنٹے اور 32 منٹ مسلسل ایک کال انہوں نے کی ہے، 14 گھنٹے بات چیت جاری ہے، 14 hours and 32 minutes، اس کے بعد وہ کال ڈراپ۔ تو 14 گھنٹے کون پاگل فون پہ لگے گا جس سے اس کا مزہ آ رہا ہو؟ اب پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھے، لیکن جس سے بھی کر رہی تھی۔ ہم اور آپ اللہ سے 5 منٹ بات کرتے ہیں اور بوجھ لگنے لگتا ہے۔ دیکھا کریں کہ اگر اتفاق سے آپ اس آدمی کی طرح سے پھنس جائیں کسی مسجد میں، کوئی بدو تھا نا، جنگل سے نکل کے شہر میں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے، سامنے آیا کسی کام سے تھا، مسجد میں چلا گیا، امام پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی نماز مغرب میں، 2 پارے اور 1/4، 2.25 پارے کا یہ سورہ۔ اب اسے تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا، اب ختم ہو رہا ہوگا، ختم ہو رہا ہوگا، ختم ہو رہا ہوگا، کبھی اس ٹانگ پہ زور دے، کبھی اس ٹانگ پہ زور دے، کبھی ٹیڑھا ہو کے کھڑا ہو، کبھی ٹانگیں، ختم ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں حج میں تو دیکھتا ہوں نا، حج میں تو ہر آدمی عبادت کے لیے جاتا ہے، آقا حسین کی دعا امام حسین شروع ہوتی ہے، شروع ہوئی بڑے جوش سے، لوگ آ کے بیٹھے، یہ آقا کی دعا، لیکن وہ ہے تقریباً 70 صفحے کی دعا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب میں مجمع کو دیکھتا ہوں، لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے کتنے پیج باقی رہ گئے، تو اب وہاں تو پتا ہے کہ کتنے پیج باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ کتاب ہے، اب نماز میں کیا پتا۔ خیر اب وہ تو جوتو کر کے اب ختم ہوگی، اب ختم ہوگی، اب ختم ہوگی، نماز ختم ہوئی، اگلے ہفتے پھر آیا وہ کسی کام سے، اب جو گیا، تو آج امام نے سورہ فیل شروع کی۔ بقرہ کے معنی کاؤ، گائے، فیل کے معنی ایلیفینٹ، جیسے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی کا نام سنا نماز چھوڑ کے بھاگا، جب گائے اتنی بڑی تھی تو ہاتھی تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ مسجد میں جائیں، امام کو لمبا قنوت پڑھا دیں، امام کو لمبا سورہ، ہمارے یہاں رواج نہیں،
لیکن عام طور پہ ان آتینا کہ آپ آدھی 3 آیتیں اس 6 آیتیں پڑھی کتنی بے چینی ہوتی پتہ نہیں، وہ مزہ نہیں آ رہا۔ وہ عورت اگر ایک عام عورت سے 14 گھنٹے بات کر کے بھی ان کا دل سیر نہیں ہوا، وہ کمپلین کر رہی ہے کہ کال کیوں ڈراپ ہوئی۔ ہم اور آپ نماز چھوڑے نہیں اگر ہم کو پتہ چل جائے۔ اور یہ پیغمبر کا جملہ، پیغمبر کی زندگی کی اہم ترین خصوصیات میں سے خصوصیت کیا ہے؟ معراج۔ آج تو سارا عالم اسلام کہتا کہ دیکھو تم اسپیس جرنی کی بات آج کر رہے ہیں اور ہمارے رسول کا معجزہ تو کب سے ہے، لیکن جب سے ہے یہ تو بتاؤ کتنے مسلمانوں نے اس معجزے کو مانا تھا؟ آج سب کہہ رہے ہیں، اس وقت تو خالی اہل بیت نے اسٹینڈ لیا تھا کہ ہمارا جب معراج پر جسم کے ساتھ گیا تھا، رات کو سوتے ہوئے خواب میں نہیں گیا ہے۔ لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ کہ آئنسٹائن کی ٹائم اور اسپیس کی تھیوری سارا اس معراج کے معجزے میں کب سے آ گئی۔ اور پھر معراج میں جو رسول اللہ نے جنت و جہنم کو دیکھا تو ڈانٹے نے ڈیوائن کامیڈی میں پورا اس کو کاپی کر دیا۔ آج بھی دنیا کے کلاسک لٹریچر میں آتی ہے اس کی کتاب معراج، بہت اہم سفر۔ مگر معراج کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ رسول وہاں تک گئے کہ جو علماء جملہ کہتے ہیں کہ جہاں جبرائیل کے پر چل رہے تھے وہاں ہمارے رسول چمڑے کی نالین پہن کے چل رہے تھے۔ جبرائیل تک رک گیا کہ اس کے آگے نہیں جا سکتا، اور رسول گئے فَقَانَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ اس سے بھی کم۔ اور پھر کیا گفتگو ہوئی، کیا مزیدار گفتگو ہوئی۔ اچھا اس میں امام زمانہ کا ذکر بھی آیا اور اس کے اندر مولا علی کی ولایت کا ذکر بھی آیا، بہت تفصیلی روایت۔ پیغمبر آئے اور کہا کہ میں تو اللہ سے براہ راست اس طرح بات کر کے آیا کہ موسیٰ کو بھی یہ رتبہ نہیں ملا۔ تو لوگوں نے تڑپ کے کہا کہ اکیلے ہم بھی اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تم بھی کر سکتے ہو کیا؟ یا رسول اللہ کس دن ہمیں معراج ملے؟ کہا روزانہ 5 مرتبہ معراج ملتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ہر نماز مومن کی معراج ہے جس میں وہ ڈائریکٹ بغیر کسی فرشتے کے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا مزہ، یہ اللہ کی فیس بک ہے، یہ وہ انٹرنیٹ کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں جس کا نام ہے نماز۔ عام لوگوں سے تو آپ فضول اور بیتوقی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے بھی کبھی اس طرح بات اگر مزہ آئے تو ہمیں نماز کا مزہ نہیں آتا۔ اس لیے کبھی ہمیں ترک نماز کفر ہے والی حدیث سنانا پڑتی ہے امام معصوم کو، کبھی امام معصوم کو نہج البلاغہ میں خطبہ دینا پڑتا۔ مولا علی کے زمانے میں نماز میں کمزوری شروع ہو گئی، تبھی تو وہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، چھوٹا سا خطبہ کہ کیا تم نے اہل جہنم کا جواب نہیں سنا؟ جب ان سے پوچھا گیا قالوا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے۔ مولا اپنے زمانے میں خطبہ دے رہے ہیں، تو اب یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کا مزہ کیا۔ ایک بار وہ مزہ سمجھ جائیے، لیکن یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہیں نہیں گئی، اپنے ٹریک پر۔ لیکن نماز کا مزہ نہ آنے کی ایک اہم ترین وجہ کہ پیغمبر سے لے کے 6 امام سے لے کے 8ویں امام تک کی حدیث، جو ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں۔ یعنی وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ غلط نہیں ہے، یعنی اس کی قضا آپ کو نہیں کرنا، لیکن وہ نماز ہے ہی نہیں جو اللہ کو چاہیے۔ جیسے کراچی میں کوئی چیز خریدنے جائے تو پوچھتا کہ آپ کو جولین چاہیے یا 2 نمبر والا مال چاہیے؟ یہ 2 نمبر کی نماز۔ اب چونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ 2 نمبر کا لفظ انڈیا کے لوگ سمجھیں گے کہ نہیں، لاہور کے لوگ سمجھیں گے نہیں، اس لیے میں نے شہر کراچی کا ریفرنس دیا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو کسی کراچی والے کو بعد میں پکڑ لیجیے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے 2 نمبر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیٹ میں اگر ایک لقمہ حرام کا ہے 40 دن کی نماز قبول، کیونکہ وہ نماز ہے ہی نہیں جو اللہ کو چاہیے۔ ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال نہیں کہ جیسے نماز سے پہلے وضو کا صحیح ہونا کتنا ضروری اور کپڑے اور جسم کا پاک ہونا کتنا ضروری،
نماز کے دوران پیٹ میں حرام غذا کے کوئی اثرات نہیں ہونا چاہیے. ایک لقمہ حرام ایک دن کی نہیں, ایک ہفتے کی نہیں, 40 دن کی نمازوں کو قبولیت سے روک دیتے. بات نہیں گھوم کے آگے مال حرام. ہمارے یہاں دینیات کی کتاب شروع ہوتی ہے نماز کے مسئلے, لیکن بہت سارے علماء بڑے لوگوں کو جب دینیات پڑھاتے ہیں تو پہلے حلال و حرام بزنس کے مسئلے سکھاتے ہیں, پھر نماز شروع کراتے ہیں کہ پیٹ میں کم از کم غذا تو حرام ہو تاکہ نماز کا مزہ آ جائے. اور واقعاً جو اتنے متقی لوگ ہیں ان کے واقعات ہیں کہ آج انہوں نے نماز پڑھی, ان کو نماز کا مزہ نہیں آیا, فوراً بیوی کو بلا کے پوچھا جو کھانا آج تیار ہوا تھا کیسے تیار ہوا تھا. واقعات پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تو مصائب کی منزل میں باقی. تو کہا کہ نماز اسی وقت تمہیں مزہ دے گی جب مال کی محبت دل سے نکلے. مال حرام کون اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے؟ مال سے محبت کرنے. بس یہاں پہ یزید کا ایک جملہ کہہ دوں, یزید کا, اور میسج مکمل ہو اور منزل مصائب تک ہم جائیں اس سے پہلے ایک اہم ذمہ داری ادا کرنا, اور وہ یہ کہ بہرحال جو نماز نہ بھی پڑھتا ہو اس کو بھی پتا ہے کہ نماز کی اہمیت اور ثواب اور فضیلت کتنا زیادہ, یہ تو معلوم ہے. لیکن ایک منزل آتی ہے کہ خود اللہ نمازی کو کنڈیم کر رہا ہے اور برائی کر رہا ہے. فویل للمصلین, یہ آیت تو ہر ایک کو یاد ہوگی اس لیے کہ 30ویں پارے کی آیت. 30واں پارہ تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے, اس کے آگے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے کسی وجہ سے. فویل للمصلین, تباہی ہے, عذاب ہے, خرابی ہے, ویل ہے نمازی. قرآن کہہ رہا, قرآن کلام خدا یعنی خود پروردگار کہہ رہا, اور یزید نے اسی شعر کو تو استعمال کیا. یہی تو کہا تھا کہ شراب افضل ہے نماز سے. دلیل کا پورے قرآن میں کہیں شرابی کے لیے یہ لفظ نہیں آیا کہ اس پہ تباہی ہو یا عذاب ہو یا اللہ اس سے ناراض, لیکن نمازی کے لیے آیا. تو اللہ نے نمازی کو کنڈیم کیا ہے, شرابی کو کہیں کنڈیم نہیں کیا. یہ یزید کہہ رہا ہے, وہ بھی قرآن پہ بہت ریسرچ کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ داڑھی کے مسئلے پہ قرآن کو ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, کہاں سے کوئی آیت مل جائے. خمس کے مسئلے پہ قرآن کو بہت ڈھونڈتے رہتے ہیں. یزید کہا مجھے شراب کے خلاف تو کوئی آیت نہیں ملی, نمازی کے خلاف ملی. گھر کے اس نے ایک لفظ کی نا انصافی کر دی, یا سلینگ لینگویج میں کہوں کہ ڈنڈی مار. آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ نمازی کے لیے عذاب, آیت کا ہے ان نمازیوں کے لیے عذاب. ان وہ ان کون ہے؟ یمنعون الماعون, جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے, جو معون کو روک لیتے. معون کا تعلق زکات سے بنے, خمس سے بنے, عام استعمال کی چیزوں سے بنے, جو بھی بنے وہ ہے مالی معاملہ. قرآن اس نمازی کو کنڈیم کر رہا جو اپنے مالی معاملات کو صحیح نہیں کرتا. کیا ایسے آدمی کی نماز بھی اللہ کو قبول نہیں. اور یہی مولا کو سب سے بڑا پرابلم فیس کرنا پڑا کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار مسلمان بھی مال کے مسئلے میں علی کی بات ماننے کو تیار ہے. کوئی کہہ دیا نا کسی نماز تو علی کے پیچھے پڑھو, مزہ یہاں پہ آتا ہے, اور کھانا جا کے معاویہ کے دسترخوان پہ کھاؤ, کھانے کا مزہ وہاں پہ آتا ہے. یہ جو ہے نا کھانے کا مزہ وہاں پہ آتا ہے. یمنعون الماعون, یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ دل میں ابھی وہ کاز روٹ موجود ہے جو آپ کو ایسے گناہوں پہ لے جائے گی کہ خود آپ بعد میں شرمندہ ہوں گے, یہ میں نے کر کیسے. کئی لوگ مجھے ملتے, مولانا وہ فلاں مومن سے ایسے میرا جھگڑا ہو گیا اور ایسی میں نے بدتمیزی کر دی, ان مومن سے میں خود پریشان کہ وہ کیسے گئی غلطی مجھ سے. کوئی وجہ ہوتی ہے, کاز روٹ ہوتا ہے اس کا, جو کل حدیث آ چکی. چنانچہ مال کی محبت دلوں سے نکالو. علی نے مال چھینا, جس کے بعد حرام, بس اسی طرح شہید میں شہید عدالت. ہاں یہ حدیث بھی نہج البلاغہ ہی کے آخر میں ہے. یہ سارے آج ریفرنس نہج البلاغہ کے آئے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تمہارا طریقہ کہ ہر وقت دنیا کی اور مال کی مذمت کرتے ہو. مولا آپ خود مذمت یعنی کنڈیم کرتے ہو, برا کرتے ہو. مولا خدا کہا نہیں,
خود مال میں برائی نہیں ہے، مال سے محبت میں برائی. تو مولا کیسے پتا چلے ہم مال سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ اگر راہ خدا میں مال خرچ کر رہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو راہ خدا میں خرچ کرتے. کہا اگر یہ ہے تمہارا جذبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اچھا لگتا ہے، محبت ہے. اگر راہ خدا میں دینے کو تیار. تو مومن کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی قابل بنا، وہ راہ خدا میں اپنی حیثیت کے مطابق دیکھے کہ میں یہ مال خرچ کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ المہدی میں اس دفعہ ماشاءاللہ پورے 7 اشرے ہوں گے، عزاداری کا اتنا خرچہ، پھر پورے سال کے پروگرام میں رمضان ہے پروجیکٹ. تو المہدی کی انتظامیہ آپ حضرات سے ریکویسٹ کر رہی ہے. اب پہلے سے تو نہیں اعلان تھا کہ آپ اپنی جیبیں ڈالر سے بھر کے لاتے، لیکن یہاں پہ ڈالر بھرنے کی ضرورت بھی نہیں، بہت سارے سسٹم. المہدی کی انتظامیہ اب آپ سے کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہے، 5 منٹ ان کی جانب توجہ دیں، اس سے بھی کم. اور پھر میں جلدی سے اب منزل مصائب پر آ رہا ہوں. پہنچ گیا میں منزل مصائب پر، یہ آخری جملے سے دیکھیے گا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے. اس وقت میں کھڑا جو ہوں آپ کو اس پروجیکٹ کے اس پروگرام کا میرا محرم کا بجٹ جو ہے $45,000 ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس میں ہیلپ کریں. میں اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے آپ سے کھڑا ہوا ہوں یہاں پر مولا کا فقیر بن کے، تاکہ یہ مولا کی عزاداری جو ہے چلتی رہے اس طرح سے. اور میں ہر سال یہی کرتا ہوں، یہاں سے بیگنگ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ کام کرنے کے لیے. اور میں اس کو شروع کرنے کے لیے اپنی طرف سے $500 اناؤنس کرتا ہوں. آپ لوگ جو بھی پلیز اپنا ڈونیشن ہے وہ بتا دیجئے، ہم لوگ لکھ لیں گے، آپ بعد میں پے کر سکتے ہیں. بردر جاوید اکبر $200. عباس بردر عباس $300. سید زہر حسین $500. برادر محمد رضا $100. عباس رضوی $200. جزاک اللہ. برادر عباس $200. Brother Kamba $200. Ishfal $100. Sisters, they always do a good job for Azadari. We know that too. Thank you for sisters too. Thank you. ڈونیشن کی اپیل کے حوالے سے ایک غلطی ہمارے برادر محترم احسان بٹ صاحب نے کر دی ہے، اس کو میں ذرا ریکٹیفائی کر دوں اور اس کے بعد پھر مصائب کی منزل پہ میں پہنچ چکا ہوں. اب وہ کراچی میں یہ ہے کہ PECHS میں ایک امام باڑہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ذرا سی غیبت ہو جائے گی. تو اسی طرح سے وہاں بھی میں مجلس پڑھ رہا تھا اور ڈونیشنز کی اپیل ہوئی. یہاں تو پھر بھی ماشاءاللہ 100 والے بھی کتنے مل گئے، اور پھر 200 اور پھر 500 اور پھر 1000، ایک پیسہ بھی نہیں آیا. اور بعد میں جب حیران ہوئی انتظامیہ بھی، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ تھرڈ گریڈ کے ذاکرین کو بلائیں گے تو آپ کو تو یہی ہوگا جو مل رہا، آپ کسی ایک کلاس کے ذاکر کو بلائیے پھر ڈونیشن. تو غلطی یہ ہوئی کہ مجلس مجھ سے پڑھوا رہے ہیں کہ اس میں اگر لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں تو ان کو دینا چاہیے. کہ بھئی ایسی مجلس آپ سن رہے ہیں، وہ اللہ اور امام کو جو دیں گے وہ عقیدہ اپنی جگہ. تو آئندہ خیال رکھیے گا کہ ذاکر کا یا آڈیٹر کا سلیکشن صحیح طریقے سے کیجیے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، جس لفظ کی وضاحت کا آپ میں سے کچھ کو انتظار، فتنہ. کیونکہ ایک مجلس میں ذرا آدھی بات کہیں، قرآن اب یہاں کہہ رہا ہے جو مال کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہ فتنہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد. مال کے حوالے سے تو بہت لمبی چوڑی آج بات ہو گئی، اور پھر مولا نے کہا کہ اگر محبت ہے تو فتنہ، اور اگر محبت نہیں ہے تو عبادت. مال کمانا، جمع کرنا، گھر میں رکھنا عبادت،
اگر محبت نہیں، پہچان کیا بتائی؟ پہچان یہ بتائی کہ اگر راہ خدا میں خرچ کرنے کو تیار ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اس کا مطلب مال سے محبت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ لیکن قرآن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا لفظ بھی استعمال کیا، اولاد بھی تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ اب اولاد سے ایسی محبت ہو جو مال کی طرح سے راستے سے ہٹا دے، فتنہ۔ اور اگر اولاد سے وہ محبت نہیں، کیسے پتا چلے؟ اگر راہ خدا میں اپنی اولاد قربان کر دینے کو تیار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ نہیں ہے، جنت تک پہنچنے کا ذریعہ۔ مال اگر راہ خدا میں خرچ ہے تو یہ وہ گاڑی ہے، وہ سواری ہے، وہ فلائٹ ہے کہ جو آپ کو یہاں سے جنت تک لے جاتی ہے۔ اور اولاد کو اگر راہ خدا میں قربان کرنا، اور آج کی رات تو اس کی سب سے بہترین مثال اس اکبر کا آج تذکرہ ہونا ہے کہ جس کی جوانی کو دیکھ کے خیر اپنے بھی نہیں خیر، وہ عیسائی عورتیں تک کہہ اٹھی کہ اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی۔ ہم سے اس کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، تو آخر اس کی ماں نے کس طرح سے اس کے کٹے سر کو دیکھا ہوگا۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی میں اس عیسائی عورت کو مخاطب کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تو نے اپنے طریقے سے لیلا کو سوچا کہ میں ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ 18 سال کے میرے جوان بیٹے کا سر کاٹا ہے۔ لیلا بن کے سوچ کہ لیلا کو کربلا سب سے زیادہ یہی فکر تھی کہ میرا بیٹا سلامت نہ رہے، جتنے جلد اس کا لاشا۔ لیلا کا اکبر، کربلا کی وہ قربانی کہ جس کے حوالے سے کائنات کے سب سے زیادہ صابر انسان، حسین سے زیادہ صابر اس کائنات میں کون؟ سب سے زیادہ صابر انسان نے بھی کچھ جملے ایسے کہے۔ یہ اکبر کے حوالے سے ہی تو حسین کا جملہ ہے نا، یہ اکبر تیرا کچھ جوان بیٹا ہے، باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ کربلا میں اتنے سارے شہید شہادتوں کے لیے گئے، مگر کیا کسی کی رخصتی کے موقع پر حسین ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے ظالم اور قاتل کو بد دعا دی جیسے اکبر کے جاتے وقت عمر سعد سے کہا تھا، اے پسر سعد، خدا تیری نسل کو منقطع کر۔ حسین جیسا صابر انسان جس امتحان کو اتنے مشکل طریقے سے دے رہا، اس اکبر کا آج تذکرہ ہوگا۔ ارباب مقاتل میں ایک اختلاف 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا، یہ آج کے کسی عالم کا اختلاف نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں جب بنی ہاشم کے شہید ان کی باری آئی تو سب سے پہلے شہادت کس کی ہوئی؟ ایک زمانے میں ہندوستان میں یہ مشہور تھا کہ اکبر کربلا کا آخری شہید ہے، عباس کے بھی بعد۔ لیکن جیسا کہ خود جناب علی اکبر کی زیارت جو ہم کربلا جا کے پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ جو یہ بتانے کو کافی، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم، سلام آپ پر جو نسل رسالت کے پہلے شہید۔ اکبر کربلا کا پہلا شہید ہے بنی ہاشم، سارے اصحاب مارے گئے، اب عزیز و اقارب کی اب بنی ہاشم کی باری آئی، اور حسین کسی طرف نہیں دیکھا، سیدھا اکبر کو مخاطب کیا، اکبر بیٹا مقتل میں سب سے پہلے تو جائے۔ حسین پہلے اپنے لال کی قربانی دے، بہن کے بیٹے، بھائی کے بیٹے، رشتہ داروں کی اولاد بعد، پہلی قربانی حسین اپنے لال کی دے۔ اور اکبر وہ تو کب سے انتظار کر رہے تھے، جب یہ قافلہ مکے سے کربلا آ رہا تھا اور حسین اپنے خیمے میں کچھ دیر کے لیے سو گئے اور اکبر باپ کے خیمے میں موجود تھے۔ حسین نے آنکھیں کھولی تھی اور کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون،
اکبر نے گھبرا کے پوچھا تھا بابا نیند سے اٹھ کے جملہ تو نہیں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے۔ اکبر نے ایک مرتبہ کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آن پڑتی ہے کہ ہم موت ہو جاتے ہیں۔ حسین نے کہا اکبر پہلے تجھے جانا ہے۔ اکبر نے کہا بابا میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ جہاد کربلا شروع ہوا تو اکبر کی تمنا تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں۔ اصحاب امام میں سے کوئی راضی نہیں، لیکن اب تو اصحاب مارے گئے، اکبر گھوڑے پہ سوار ہو اور ایک بار مقتل کی جانب چلنا شروع کیا۔ حسین نے آواز دی اکبر کہاں جا رہے؟ کہا بابا آپ نے بھی تو حکم دے دیا ہے، میں مقتل جا رہا ہوں۔ کہا اکبر اس طرح سے نہیں جا سکتے، پہلے جاؤ اور گھر والوں میں سے ہر ایک کو الوداع کہو۔ دیکھیں اب تک تو اصحاب جا رہے تھے نا، تو وہاں تو یہ تصور نہیں تھا کہ خیموں میں آئیں گے۔ پہلا بنی ہاشم کا شہید ہے، حسین نے کہا اس طرح نہیں، بنی ہاشم کے شہیدوں کے دو امتحان ہوئے۔ پہلے گھر میں جا کے اپنی ماں کو، بہن کو، پھوپھی کو خدا حافظ کہا، یہ بھی کتنا بڑا امتحان، مگر اس میں سب سے پہلے اکبر، اور اب اکبر پریشانی کے عالم میں آگے بڑھے۔ 30,000 کا یزید کا لشکر اکبر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ حیدر کرار کا پوتا ہے، شیر خدا کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، 30,000 کا لشکر کیا حیثیت رکھتا؟ مگر ماں، بہنوں اور پھوپھیوں سے یہ کہنا کہ اب میں مرنے جا رہا ہوں، میرا لاشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اکبر کا سب سے بڑا امتحان۔ پریشانی کے عالم میں خیموں میں داخل ہوئے۔ اللہ آپ کو کئی بار کربلا لے گیا ہے، مزید کربلا لے جائے۔ آج بھی خیمہ گاہ ہے نا اپنی جگہ پہ۔ ایک بار صحن خیمہ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے آگے بڑھ رہے ہیں ماں ام لیلہ کے خیمے کی جانب، اور دل میں یہ سوچتے جا رہے ہیں کن الفاظ میں اپنی ماں سے یہ کہوں گا کہ اماں تیرا اکبر مرنے جا رہا ہے، کیسے ماں کو یہ خبر دوں گا؟ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو وہاں منظر ہی عجیب دیکھا۔ کیا دیکھا ہے کہ مصلی یا جانماز بچھا کے قبلہ رخ ام لیلہ اس طرح بیٹھی ہیں جیسے عورتیں نماز کی تیاری کے لیے بیٹھتی۔ گھبرا گئے اماں، یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے نا؟ ظہرین کی نماز ہو چکی ہے، مغربین میں بھی بہت وقت باقی، یہ کون سی نماز کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہ اکبر تجھے نہیں پتا، تیری ماں نے ایک منت مانی کہ میرے لال اکبر کا لاشا جلد از جلد آئے تو میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں۔ اور یہ منت اس لیے مانی کہ ام لیلہ یزید کی فرسٹ کزن، رشتہ بہت قریب۔ ام لیلہ کہتی ہے بس مجھے یہی پریشانی کہ اگر میرے اکبر کے قدم میدان میں پیچھے ہٹ گئے تو لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ام لیلہ کا یزید سے رشتہ ہے۔ میں نے اللہ سے منت مانی کہ میرے اکبر کا لاشا آئے تو میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں۔ ایک بار اکبر نے مسکرا کے کہا اماں تو نے تو میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ تجھے یہ خبر کیسے دوں۔ لیلا نے کہا جا اکبر، میں نے تجھے خدا حافظ کہا، اور دیکھ ذرا جلدی کرنا تاکہ تیری ماں اپنی منت کو فوراً بڑھا دے۔ اکبر لیلا کے خیمے سے باہر، لیکن اب اس سے بڑا امتحان، زینب کبریٰ سے کیسے کہیں کہ آپ کا اکبر مرنے جا رہا ہے؟ زینب تو اکبر کا چہرہ دیکھ دیکھ کے جیا کرتی، بے شک اکبر لیلا کا بیٹا، لیکن پالا تو زینب نے ہے نا۔ مدینے میں عورتیں علی ابن زینب کہا کرتی تھی، زینب کا بیٹا علی اکبر، اس زینب کو جا کے کیسے بتائیں کہ اب میں مرنے جا رہا؟ عبد الرزاق المقرم مشہور ترین کتاب مقتل الحسین، اس کی یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار پھوپھی زینب کے خیمے میں پہنچے، آج بھی کربلا میں وہ خیمہ موجود۔ اکبر گئے، زینب زمین پہ بیٹھی تھی، اکبر ماں کی طرح پالا ہے، ماں سے بڑھ کے پالا، زینب کی گود میں سر رکھ کے دیکھا۔ زینب نے اپنی آغوش میں اکبر کا سر دیکھا تو ایک مرتبہ انگلیوں کی مدد سے بالوں میں کنگھی کرنے لگی، ہلکا ہلکا سر دبانے لگی۔ اکبر بیٹا
जिहाद जारी है, इस वक्त मेरे पास क्यों आया? कहा फूफी अम्मा असल में मुझे एक मसला पेश आ गया, एक सवाल, मसला शरीफ, एक सवाल, उसका जवाब लेने आया। ज़ैनब हैरान हो गई, अकबर बेटा ये कोई सवाल और जवाब का वक्त तो है नहीं, और अगर सवाल करना ही है तो तेरा बाबा इमाम वक्त है। कहा लेकिन फूफी अम्मा आपको पता है जब से होश संभाला, जो मांगा तो आपसे मांगा, जो पूछा तो आपसे पूछा, ये सवाल का जवाब भी आपको देना। ज़ैनब ने कहा अकबर बेटा तो पूछ क्या सवाल? कहा इतना बता दीजिए, आपका रुतबा ज्यादा है कि मेरी दादी फातिमा ज़हरा का रुतबा ज्यादा है? हाय ज़ैनब की फातिमा का नाम सुना, एक मर्तबा तड़प उठी, जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। अकबर बेटा ये कैसा सवाल कर लिया? कहा शहजादी फातिमा, कहा उनकी एक कनीज, मैं तो तेरी दादी की कनीजों में से कनीज। अकबर ने कहा अगर फूफी अम्मा मेरी दादी का रुतबा इतना बुलंद है तो आज एक काम करे, दादी फातिमा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर। बस एक बार ज़ैनब तड़प के रह गई, कुछ कह न सकी। कहा अकबर अगर किसी और तरह से मुझे ये खबर मिलती कि मेरा लाल मख्तल में मरने जा रहा है तो पता नहीं ज़ैनब पे क्या गुजरती, लेकिन इस तरह से तूने कहा कि अब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। जा अकबर, मैंने फातिमा के लाल पे अपने अकबर को कुर्बान किया। अजीब रुखसती ज़ैनब से ली है। और एक बार फूफी के खेमे से बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए अकबर की फूफियां माशाल्लाह 15-16 बहनें। एक बार एक फूफी ने कहा अकबर बेटा हर एक तुमसे मिलना चाहता है, ऐसा करो कि हम कतार बना के खड़े हो जाते हैं, हर फूफी हर बहन तुझे अलग अलग अलविदा कहना चाहती है। इतनी देर लगी कि उधर लश्करे यजीद का रिपोर्टर हुमैद इब्न मुस्लिम कहता कि करबला के इतने शहीदों में कोई ऐसा न था जो खेमा गाह में इतनी देर रुका रहा हो जितनी देर अकबर हर फूफी हर बहन खानदान की हर खातून करीब आती, जो महरम है वो गले लगाती। एक बार हुसैन ने देखा बहुत देर हो रही है, पर्दा हटा के सहने खेमा में आ। कहा बीवियों मुसाफिर का रास्ता न रोको, बहुत देर हो रही है, अब अकबर से दूर हो जाओ। अकबर बेटा जरा जल्दी से मख्तल की जानिब जाओ, तुम्हारा इंतजार। सारी बीवियां हट। मेरे मरहूम उस्ताद जुमला कहते थे, उन्हीं का जुमला नकल करता हूं। जब हुसैन ने हुक्म दिया सारी बहनें सारी फूफियां पीछे हट। अकबर आगे बढ़े मगर एक आवाज आ गई है खेमे से, अकबर हमसे तो मिल लो, सबसे मिल लिए हो, हमसे तो मिल लो। अकबर ने मुड़ के देखा तो क्या देखा, मेरा बीमार इमाम सैयदुस साजिदीन अपने खेमे में बैठा है, बिस्तर कमर पकड़ के मेरा चौथा इमाम बिस्तर पे बैठा और कह रहा है अकबर भैया क्या भाई से ना मिलोगे? सबको तो खुदा हाफिज कह दिया, मुझे भी तो खुदा हाफिज को। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं किस तरह भाई ने भाई को अलविदा कहा होगा। आखिर में अकबर बाहर आते, एक बार घोड़े पे सवार हो मख्तल की जानिब चल रहे, सवारी का जानवर मख्तल की जानिब चल रहा। अकबर को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे भी कोई आ रहा। अकबर ने एक बार मुड़ के देखा, क्या देखा? 57 साल का मेरा बूढ़ा इमाम जवान बेटे के घोड़े के पीछे पीछे पैदल चल रहा, और इस तरह चल रहा है कि जैसे जैसे अकबर के घोड़े की रफ्तार बढ़ रही है, हुसैन भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं। अकबर घबरा गए, घोड़े को रोक दिया। कहा बाबा आप इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? हुसैन ने कहा अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है, तुझे नहीं पता कि बूढ़े बाप के दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। लेकिन अकबर ने कहा लेकिन बाबा अगर आप इस तरह आते रहे तो मैं मख्तल नहीं जा सकता हूं, बाबा आप यहीं ठहर जाइए। हुसैन ने कहा जा अकबर खुदा हाफिज। उमर साहब को देखा,
اور پہلے آسمان کو دیکھا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا گواہ بن جانا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے رسول کی شبیہ ہے، جو سیرت میں بھی تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور پھر عمر صاحب کو دیکھا خدا تیری نسل کو قطع کرے. یہ کہے کہ میرا مولا قریب میں ایک ٹیلے پہ آ کے بیٹھ گئے. بعض علماء کہتے ہیں یہی تلہ زینبیہ، مولا ایک ٹیلے پہ آ کے بیٹھ گئے اور وہاں سے اکبر کو دیکھ رہے ہیں. بہت تفصیلی اکبر کا جہاد ہے. اب اتنا وقت نہیں رہا کہ پڑھا جائے تو وہی جملہ کافی ہے کہ شیر خدا کے پوتے کا جہاد کیسا ہوگا، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد کیسا ہوگا، فاتح خیبر کے پوتے کا جہاد کیسا ہوگا. 30,000 کا لشکر، اکیلا اکبر، 18 سالہ 3 دن کا پیاسا. مگر جہاد بھی عجیب طریقے سے ہو رہا کیونکہ یہاں پہ ایک عجیب منظر بن گئے. اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے، حسین قریب کے ٹیلے تلہ زینبیہ پہ جا کے بیٹھ گئے. زینب اس کے بالکل پیچھے درے خیمہ پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور لیلا اپنے خیمے میں مسلح پہ کھڑی ہو گئی. اور اب ایک عجیب منظر بنا. اکبر کی نگاہیں فوج پر ہے، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہے، زینب کی نگاہیں حسین پر ہے، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہے. ایک نگاہوں کا ایک سلسلہ چلا. تھوڑی دیر گزری، اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، حسین ٹیلے سے زمین کربلا پہ گرے، زینب در خیمہ پہ خشکا کے گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری. شکرا للہ، میری کمائی کام آ گئی. حسین گر کے سنبھلے، ایک بار کھڑے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے، اکبر کی طرف جانا چاہتے. ایک عجیب جملہ کہا، ادعونی یا بنیا، ادعونی یا بنیا. اکبر بیٹا تیرے باپ کو کچھ دیر کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دے تاکہ تیری آواز سن کر تیرا باپ تیرے قریب آئے. اور اکبر نے آواز دی، الیہ الیہ، بابا ادھر آئیے، میں یہاں پہ ہوں. مقام علی اکبر پہ آپ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے حسین پہنچے. ایک عجیب منظر دیکھا. خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دیکھا. اکبر زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں. اکبر کے جسم سے نکلنے والا خون چاروں طرف جمع ہے. حسین قریب پہنچے اور ایک مرتبہ، بہت مختصر کر رہا ہوں اب وقت نہیں رہا، ایک مرتبہ کہا اکبر بیٹا میں تجھے بھی دوسروں کی طرح میں تجھے بھی اٹھا کے خیمہ تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے حسین جھکے، آپ کا بیمار، آپ کا ضعیف امام جھکا، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے اکبر کو اٹھانا چاہا. اللہ، 18 سال کا جوان، 57 سال کا بوڑھا باپ، اکبر اٹھایا نہ گیا، اٹھایا نہ گیا. دوبارہ کوشش کی، تیسری بار کوشش کی. آخر میں کہا اکبر بیٹا تم بھی تو اپنے باپ کی مدد کرو. اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو. بھئی یہ سننا تھا. اکبر نے سینے پر سے سیدھا ہاتھ ہٹایا، حسین کی گردن میں ڈالا. حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈالو. اکبر کہتے ہیں بابا یہ ہاتھ سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا، یہ دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا. وہ اتنا سننا. حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا، 2 قدم پیچھے ہٹے. اکبر بیٹا یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے نہیں پتا تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ ہاتھ بھی اپنے سینے سے ہٹا، تیرا باپ دیکھے تو صحیح ماجرا کیا. باپ کا حکم آ گیا جو امام بھی. اکبر نے دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹایا. حسین نے دیکھا اکبر کے کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا. کہا اکبر بس اتنی سی بات، اتنی سی بات. یہ کہہ کے حسین اکبر کے قریب اس طرح دو زانو بیٹھے جیسے آپ نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور ایک بار برچی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ ڈالا اس کو نکالنے کے لیے. میرا دل چاہتا کہ میں آواز دوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا جلدی سے میدان کربلا میں آئیے. مگر اکیلے نہیں آئیے گا، ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے گا. اے ابراہیم یہ کربلا کا اسماعیل ہے. لیکن ذرا دیکھیں بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے،
बूढ़े बाप की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है। आइए इब्राहिम जरा ये मंजर तो देखिए। और हुसैन ने बर्छी के टूटे हुए फल पे हाथ डाला। हाँ, इतना मेरा दिल कहता, चाहे किताब में हो चाहे ना, इतना मेरा दिल कहता कि एक बार बर्छी निकालने से पहले पलट के नजफ को देखा होगा, आवाज दी होगी, या अली मदद, बाबा हर एक की मदद को आते हो, आज हुसैन की मदद को आओ। बूढ़े हुसैन को जवान अकबर के सीने से बर्छी निकालना और फिर बर्छी का फल निकालना चाहा। बर्छी का टूटा हुआ फल हिला, कलेजे में फेमस था तो वो कलेजा हिला। कलेजे का हिलना है अकबर का जिस्म हिला, जिस्म का हिलना है जमीन करबला हिली, खेमे हिले, पर्दे हिले। ज़ैनब की आवाज आई, भैया अगर मदद की जरूरत है तो बहन तेरी मदद को आ रही है। इतना सुनना है, हुसैन ने अकबर को छोड़ दिया। वहीं से आवाज दी, ज़ैनब खेमे से बाहर न आना, तेरे पर्दे पर मेरा अकबर कुर्बान। मौला चंद घंटों के बाद जरा शामे गरीबा आइए, यही ज़ैनब है। खेमे जले, चादरें छिली, खुले बालों के साथ नामहरमों में जाना पड़ा। या अली अकबर, वाह